السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ وقال تعالی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ وقال تعالی قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج پورے عالم اسلام میں اور خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان میں اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے بہت بڑی خوشی اور بہت بڑے انعام کا دن ہے۔ رب کریم اس کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے انسانوں پر دو طرح کے انعامات کیے ہیں۔ ایک انعامات وہ ہیں جو مادی انعامات کہلاتے ہیں، گھر ہو گیا، گاڑی ہو گئی، کپڑے ہو گئے، بزنس ہو گیا، نوکری ہو گئی، اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں۔ اور ایک وہ انعامات ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے، جنہیں ہم اپنی زبان میں روحانی نعمتیں کہتے ہیں۔ تو انسان مادی نعمتوں کے حاصل ہونے پر تو خوشی کا اظہار کرتا ہے، شکر کے کلمات زبان سے کہتے ہیں، لیکن
جو روحانی انعامات ہیں ان کے اوپر جس قدر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور جس قدر اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، جس قدر اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، وہ انسان نہیں کرتا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جو مادی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے منافع ہمارے سامنے کھول دیے، اس لیے ان کے حاصل ہونے پر ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ جو روحانی نعمتیں ہیں ان کے منافع کیا ہیں، ان کی برکات کیا ہیں اور وہ کتنے بڑے ہیں، اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ جب پردہ ڈال دیا تو اب آزمائش ہے، امتحان ہے۔ جو دانے ہے وہ روحانی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناسمجھ ہے وہ اس قدر خوش نہیں ہوتا۔ چھوٹا معصوم بچہ ہے 2 سال کا، اس کو 1000 کا نوٹ بھی دکھائیں، چاکلیٹ بھی دکھائیں تو وہ چاکلیٹ کی طرف جائے گا، 1000 کے نوٹ کی طرف نہیں جائے گا۔ اس کے ذہن میں سب سے بڑی چیز یہی ہے۔ اللہ عافیت فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ ہماری مثال بھی ایسے ہی ہے، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ میرے بندو، جن لوگوں نے روپیہ پیسہ جمع کر لیا، بینک بیلنس بنا لیا، جائیدادیں بنا لی، وہ چیزیں اس لائق نہیں ہیں کہ ان کے اوپر خوشی کا اظہار کیا جائے۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا جائے، ان کے اوپر فخر کیا جائے۔ اس لیے کہ وہ نعمتیں تو وہ ہیں جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کو بھی دے رکھی ہیں، فرما برداروں کو بھی دے رکھی ہیں۔ وہ نعمتیں تو کافروں کو بھی دے رکھی ہیں۔ گھر ہے، گاڑی ہے، یہ ساری نعمتیں کافروں کے پاس بھی، لیکن ایمان والی نعمت، کلمے والی نعمت، ہدایت والی نعمت، اسلام والی نعمت، یہ کافر کے پاس نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالی کے چنے ہوئے برگزیدہ انسان، جنہیں خالق کائنات رب ذوالجلال نے رحمت کی نگاہوں سے دیکھا، یدخل من یشاء فی رحمتی، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جنہیں ہدایت مل گئی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل کے ساتھ خاص کر لیا، اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیا، جنہیں اللہ نے اپنے کرم میں داخل کر لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم۔ آج ایمان کیا نعمت ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے، یہ ہر انسان کو سمجھ میں بات آتی نہیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔
رب کریم اس کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. کل قیامت کے دن وہ لوگ جو ایمان سے محروم ہوں گے، جن کے پاس ایمان والی نعمت نہیں ہوگی، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم. جن کے پاس ایمان والی نعمت نہیں ہوگی، کفر پر مرے ہوں گے، جب کل قیامت کے دن ان کے سامنے حالات کھل کر کے آ جائیں گے، جنت بھی، جہنم بھی، آخرت کے سارے نعمتیں بھی، عذاب بھی. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہے ہیں، کسی انسان کی کہی ہوئی بات نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ اے اللہ، اس وقت ان کی خواہش یہ ہوگی. اللہ فرما رہے ہیں وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ. ان کی خواہش یہ ہوگی کہ آج ہمارے پاس زمین و آسمان کا خلا سونے سے بھرا ہوا ہو، اور ہم وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور وہ ہم سمجھیں کہ یہ پیش کرنے کے بعد ہم چھوٹ جائیں گے، تو وہ اس سے بھی گریز نہیں کریں گے، وہ یہ کر گزرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش، ان کی یہ پیشکش، ان کی یہ چاہت خاک ہو جائے گی. کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ، آج ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، یقین آ گیا، حالات کھل کے سامنے آ گئے، موقع دے دیجیے. کہا جائے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. خاموش، آج تم ہم سے کوئی بات نہیں کر سکتے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا. آج ہم نے تمہیں ویسے بھلا دیا جیسے تم نے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے بھلا دیا. تو اصل نعمت تو ایمان کی نعمت ہے، کلمے کی نعمت ہے، ہدایت کی نعمت ہے. آج کی جو خوشی ہے یہ دائمی خوشی ہے، یہ باقی رہنے والی خوشی ہے. مال و دولت کی خوشی تو عارضی خوشی ہے، ادھر سانس نکلا اور خوشی ختم. آج ہاتھ میں ہے خوشی ہے، کل ہاتھ میں نہیں تو خوشی نہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کہ خوش ہونے والوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ انہیں اللہ کا قرآن مل گیا، انہیں رمضان مل گیا، انہیں نماز مل گئی، انہیں تراویح مل گئی، انہیں اعتکاف مل گیا، انہیں افطار مل گیا، انہیں سحر مل گیا، انہیں اللہ کی رضا مل گئی، انہیں اللہ کی محبت مل گئی. یہ چیز ہے اس لائق کہ اس کے اوپر خوش ہوا جائے. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ عید کا جو ماحول ہے یہ صرف اس دنیا کے اوپر ہی ہے. نہیں نہیں، آج تو آسمانوں پر بھی عید ہے، زمین پر بھی عید ہے. آج تو عید کے نغمے ہر طرف ہیں، اور آج کے دن سے رب کریم ہمیں دو پیغام دے رہے ہیں. اس دن سے ہمیں دو پیغام دیے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جب گھر سے نکلے تھے تو کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. آج مسلمان اور مومن کا ترانہ یہ ہے. بچے کی زبان پر بھی یہ ہے، جوان کی زبان پر بھی یہ ہے،
बुजुर्ग की जबान पर भी ये है, इधर से निकले तो यही सदा है, इधर से निकले तो यही सदा है, इधर से जाएं तो यही सदा है, हर तरफ यही गूंज है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े हैं, कोई इलाह नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई नफा नुकसान का मालिक नहीं, सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह सबसे बड़े हैं, उसी के लिए सारी तारीफें हैं और अल्लाह सबसे बड़े हैं। ये नगमा हमारी कल्बो जिगर पर लाकर, हमारे ज़हनो कुलूब पर लाकर अल्लाह ताला हमें ये सोच दे रहे हैं कि अपने ज़हनो कुलूब से गैरों की बड़ाई का ख्याल निकाल दो। ये किसी गोशे में अगर है कि फलां बड़े हैं, फलां बड़े हैं, फलां की ताकत, फलां की ताकत, नहीं, असल ताकत अल्लाह की ताकत है, असल बड़े अल्लाह ही बड़े हैं, और असल बड़ाई अल्लाह के जिक्र की बड़ाई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक तो हमें ये आज के दिन ये पैगाम दिया जा रहा है, और दूसरा ये कि आज जिस कदर खुशी का इजहार कर सकते हैं करें, इस पर नहीं कि ईद का सीजन अच्छा लग गया, इस पर नहीं कि ईद की बिक्री अच्छी हो गई, इस पर नहीं कि कपड़े बहुत अच्छे बन गए, इस पर नहीं कि घर की सेटिंग बहुत अच्छी हो गई, ना ना, ये इस लायक कोई है? ये क्या खुशी है? ये खुशी तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। दूसरे को देखा कि और अच्छा है, अहो मैं तो इससे नीचे हूं, मैं तो इससे नीचे हूं, नहीं, ये नाशुक्री है। अल्लाह फरमाने ये खुश होने वाली चीज नहीं है। फिर ये अल्लाह खुश होने वाली चीज क्या है? फरमाया खुश होने वाली चीज ये है कि तुम घर से निकले, ईदगाह में पहुंचे, तुम्हारी आंखें नहीं देख रही लेकिन हम देख रहे हैं, तुम्हारी आंखें नहीं देख रही, हमारे नबी की आंखें देख रही हैं, तुम्हारी आंखें नहीं देख रही, हमारे बाज महबूबीन की आंखें देख रही हैं। अल्लाह क्या देख रही हैं? फरमाया फरिश्ते चौराहों पर, रास्तों पर, गली के कोनों पर खड़े हैं, तुम्हें सलाम पेश कर रहे हैं। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलाम पेश कर रहे हैं कि भाई तुमने बहुत अच्छा सौदा किया, तुम्हें तो बहुत बड़ा इनाम मिल गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह क्या इनाम मिल गया, क्या मिल गया? हमें तो लगता है कि हम जैसे आए वैसे कहें, ना ना, तुम्हें तो बहुत बड़ा इनाम मिल गया। क्या मिल गया? कि अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया। न सिर्फ ये कि माफ किया, बल्कि तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया। लेकिन ये खुशी है किसके लिए? ईमान वाले के, जिसको कलमा मिल गया, जिसको ईमान मिल गया, जिसको कुरान मिल गया, जिसको दीन मिल गया, जिसको नमाज मिल गई, जिसको रमजान मिल गया, ये खुशी उसके लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं, मुझे मेरी इज्जत की कसम, अल्लाह अकबर, वो करीम जात, उसकी कसम की जरूरत नहीं, उसकी कसम की जरूरत नहीं। कसम तो यकीन दिलाने के लिए खाई जाती है। वो जात तो वो है कि जिस पर हम सब कुर्बान, उनका तो कह देना ही काफी है। लेकिन हदीस शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, मेरी रबूबियत की कसम, मेरे सुभान होने और रहमान होने की कसम, तुम गवाह रहो, मैंने इन बंदों को माफ कर दिया, मैंने इन बंदों को माफ कर दिया।
اللہ اکبر. میرے پیارو، یہی اصل خوشی ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عید کا دن کون سا ہے؟ فرمایا ہر ایک کی عید الگ ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہیں امہات المومنین کی گود میں پرورش کا موقع ملا ہے. تابعی ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کی صحبت اٹھائی ہے. کسی نے پوچھا کہ حضرت عید کا دن کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا میاں ہر ایک کی عید الگ الگ ہے، عام کی الگ، خواص کی الگ. حضرت کیا مطلب؟ فرمایا سچ پوچھو تو مومن کی عید کا دن تو وہ دن ہوتا ہے جس دن اس سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہوئی ہو. اگر سچ پوچھو تو مومن کی عید کا دن تو وہ دن ہوتے ہیں جس دن کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہوئی ہو، اور جس دن اللہ کی عبادت میں گزرا ہو جو دن، وہ دن اس کی عید کا دن ہے. تو میرے عزیزو، آج تو ایمان والوں کی، کلمہ پڑھنے والوں کی عید ہے، حقیقی عید ہے. دیکھو یاد رکھو، جو عارضی، یہ ادھر ادھر کی جو خوشیاں ہیں یہ عارضی خوشیاں ہیں. موت کا جھٹکا آیا، ساری خوشیاں ختم. بادشاہ کی خوشی ختم، مالدار کی خوشی ختم، کروڑوں اربوں کے مالک کی خوشی ختم. موت کا جھٹکا آیا، خوشی ختم. اس وقت ایک ہی خوشی ہوگی اگر ایمان کا نور پاس ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. اس دن اگر ایمان کا نور ساتھ ہوگا، کلمے کا نور ساتھ ہوگا، اعمال کا نور ساتھ ہوگا، قرآن کا نور ساتھ ہوگا، روزے کا نور ساتھ ہوگا، اللہ اکبر، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. وہ کہے گا میاں آج میں تو ارب پتی ہوں، اتنا بڑا مالدار ہوں کہ میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. ایک انصاری صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، غربت بھی ہے اور بیماری بھی ہے. ویسے اللہ پاک سے عافیت مانگنی چاہیے ہمیشہ. عافیت والی کوئی نعمت نہیں ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ عافیت ہے. تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو صبر. تو یہ انصاری صحابی ہیں، نادار بھی ہیں، غریب بھی ہیں. عام ہلکی سی غربت نہیں. ہلکی غربت تو سبھی کے ہاں چلتی تھی. اللہ کے نبی کے ہاں 2 مہینے آگ نہیں جل رہی چولہے میں. عمر بن خطاب کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں. سوچے اس سے بھی آگے کا معاملہ تھا. بہت غربت، سخت حالات، سخت الفاظ سخت کے ہیں، اور سخت بیماری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ بھئی تمہارے حالات دیکھے نہیں جا رہے، چلو اچھا ہم تمہیں یہ عمل بتا دیتے ہیں، ہم تمہیں یہ عمل بتا دیتے ہیں، یہ عمل کر لو، حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، بیماری بھی دور ہو جائے گی. اللہ اکبر، کیا ایمان تھا. کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو دونوں نعمتیں ہیں، بیماری والی نعمت اور حالات والی نعمت، میں ان نعمتوں کا کسی اور نعمت سے سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ سلام کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا.
इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। एक नेमत तो, एक बदला तो ये है कि ऐसे में सब्र करने वालों के लिए बगैर हिसाब के अजर और सवाब है। और दूसरा बदला ये है, अल्लाह कल कयामत के दिन फरमाएंगे, जो दुनिया में मुझसे थोड़े रिज़्क़ पर राजी हो गया, आज हम उससे थोड़े अमल पर राजी हो गए। तो मेरे अजीजों, अर्ज करने का मकसद ये है कि असल खुशी तो ईमान वाले की खुशी है, कलमे वाले की खुशी है, नमाज वाले की खुशी है, दीन वाले की खुशी है। अल्लाह ने उसे दुनिया भी दे दी, आखिरत भी दे दी। काफिर जो है, खसिरत दुनिया वल आखिरा, उसकी दुनिया भी नहीं, आखिरत भी नहीं। अल्लाह ताला हमें अपने ईमान पर, अपने आमाल पर, अपने रोजों पर, अपने दीगर आमाल सालिहा पर शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो नमाज है ईद, हकीकत में शुक्राने की नमाज है, शुक्राने की नमाज है। और जब इंसान शुक्र करता है तो अल्लाह बेपनाह इजाफा फरमाते हैं। अल्लाह ताला अपने करम से हमें कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। अब मैं नमाज का तरीका अर्ज कर देता हूं, ईद की नमाज का तरीका इख्तिसार के साथ अर्ज कर देता हूं। नीयत दिल के इरादे का नाम है। जब मैं आप खड़े हो गए तो नीयत तो हो गई। अब हम जब नमाज शुरू करेंगे तो अल्लाहु अकबर। अच्छा, इस नमाज में न अजान है न तकबीर है, न अजान है न तकबीर है। नमाज हम जब शुरू करेंगे तो कहेंगे अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, यहां तक पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ छोड़ दें। फिर दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ छोड़ दें। फिर तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कह के हाथ कानों तक उठाएंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं, बांध लेंगे। और फिर बाकी नमाज ऐसे पढ़ लेंगे जैसे हम आम पढ़ते हैं। दूसरी रकात में जब हम सूरत फातिहा पढ़कर सूरत साथ मिलाकर रुकू में जाने के लिए अल्लाह अकबर कहते हैं, तो उस वक्त हम अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ कानों तक उठाएंगे और हाथ छोड़ देंगे। फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ कानों तक उठाएंगे, छोड़ देंगे। तीसरी मर्तबा में फिर हाथ अल्लाह अकबर कह के कानों तक उठाएंगे, छोड़ देंगे। चौथी तकबीर पर हम रुकू में चले जाएंगे। तो समझो ये ईद का जो एक जायद अमल है वो हमारा हो गया। और उसके बाद नमाज मुकम्मल होगी, फिर खुतबा होगा। लेकिन अगर इंसान है भूल जाए, चूंकि पहले स्पीकर का निजाम नहीं होता था तो मजमा ज्यादा होता था, तो डर होता था इस बात का कि भाई अगर सजदा साहब में गए तो लोगों की नमाज ना खराब हो जाए। तो शरीयत मुतारा ने ये गुंजाइश रख दी कि अगर ईद की नमाज में भूल हो जाए तो सजदा साहब करने की भी जरूरत नहीं, उसके बगैर नमाज सही हो जाती। लेकिन अगर सजदा साहब कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर पहली रकात में तकबीर रह गई तो रुकू में भी कह सकते हैं, दूसरी रकात में रह गई तो रुकू में कह सकते हैं, ना भी कहीं तो भी नमाज हो जाएगी। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सफे सीधी फरमाए। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان بالفضل والجود والإحسان بالكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه على من القمر والمنوان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم، فيه عبائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باهم بهم الملائكة، فقال: يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا: ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال: ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم، ثم خرجوا يعدون إلي بالطاعة، وعزتي وجلالي وكرمي وعلو وارتفاع مكاني لأجيبنهم. فيقول: ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال: فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله، وأما أحسابه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبله عن بقية المسألتان ونذكرهما الآن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الأول: قال عليه السلام: من قام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الثانية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين. الله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقواهم علي، وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس رضي الله تعالى عنه ولده مغفرة واسعة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد أرضا، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان المسلم سر الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. الله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه.
اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمارے آج کے اس مبارک اجتماع کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ اے اللہ اس مبارک اجتماع میں جتنی بھی باتیں ہوں آپ ہی کے کرم سے، آپ ہی کی توفیق سے ہوئی، اے اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما لیجیے۔ اے اللہ اس مبارک عمل، عید کے مبارک عمل کی برکت سے، عید کی مبارک نماز کی برکت سے، اس عظیم اجتماع کی برکت سے جو آپ کی رضا کے لیے آپ ہی کے حکم پر، آپ ہی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نافذ ہوا، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے کرم سے جتنا بھی مجمع آج اس مبارک اجتماع میں شریک ہوا، اے اللہ اپنے کرم سے سب کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ گھروں میں ہماری مسکورات کی مغفرت فرمائیں، ہمارے بچوں کی مغفرت فرمائیں، پوری امت کی مغفرت فرمائیں۔ اے اللہ آپ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں۔ اے اللہ ایسی رضامندی نصیب فرمائیے جس کے بعد کبھی ناراضگی نہ ہو، ایسا قرب نصیب فرمائیے جس کے بعد کبھی دوری نہ ہو۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، آپ ہمارے بن جائیں۔ اے اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جن سے آپ راضی اور خوش ہوتی ہیں، ان اعمال سے ہماری حفاظت فرمائیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے جو ہمارے مسلمان مرحومین کی دنیا سے جا چکے ان کی کامل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ جو بیمار ہیں، بستر عدالت پہ تڑپ رہے ہیں، گھروں میں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اے اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دی، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دی۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما دیجیے، مقروضوں کا اپنی مہربانی سے قرضہ ادا فرما دیجیے، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما دیجیے، جو والدین اپنی اولادوں کے رشتوں کے حوالے سے فکر مند ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ان کے بیٹے بیٹیوں کے لیے جوڑ کے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے شہر کی، ملک کی ہر طرح سے حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دیجیے، نظر بد سے اس کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو جو سازشیں یا اللہ پاک کو سازشی عناصر ہمارے ملک کو کسی بھی اعتبار سے کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان کی سازشوں کو ناکام فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو ہر طرح سے استحکام نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما دیجیے، یہاں رہنے والے تمام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت آبرو، دنیا اور آخرت کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے علماء، اکابر، اساتذہ، بزرگان دین کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک خاص طور پر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما دیجیے، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما دی، انہیں مکمل فتح اور کامیابی سے ہمکنار فرما دی۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں خوب خوب شکر کی توفیق عطا فرما دی، ناشکری نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما دی۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوبین، مقربین، مخلصین، متقین بندوں میں شامل فرما دی، خاتمہ ایمان پر فرما دی۔ اے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دی، تمام حاجات کو پورا فرما دیجیے، تمام مسائل کو حل فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وحبیبک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔